السلام علیکم جی. یہ خبر ہمارے پاس 3 دن پہلے موجود تھی اور ہم نے اس کے اوپر ولاگ بھی کر دیا تھا. اور ولاگ کے اندر بیسیکلی میرے پاس یہ خبر تقریباً پچھلے 7 دن سے تھی. خبر کیا تھی وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. لیکن تبصرہ نگار جو ہوتا ہے اس کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ کوئی رپورٹر دے تو وہ اس کے اوپر تبصرہ نگاری کرے. میں چونکہ رپورٹنگ سے آگے گزر گیا ہوا ہوں، اب رپورٹنگ کرنے کو دل نہیں کرتا، تبصرہ نگاری کی طرف آ گیا ہوا ہوں، تو میں اس بات کا منتظر تھا. پھر اون شرازی بھائی نے اس کے اوپر خبر پھوڑ دی تو ہم نے اس کے اوپر ایک ولاگ کر دیا. اور جو ہے وہ ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ 3 ٹیئر اسٹریٹجی ان کی آ گئی ہے. اور وہ تو آپ کو پتہ ہے، بیسک فلسفی ہے. لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور وہ 3 ٹیئر اسٹریٹجی میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو خواتین زیر حراست ہیں ان کے اوپر وہ جو ہیں ان سے الزام لگوایا جائے کہ ہراسگی کے دوران ان کی مولیسٹیشن کی گئی ہے یا ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے گئے ہیں. یہ وہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں. آج صبح جو ہے، صبح ہی کہیں گے اس کو، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس فرمائی. 12:10 کے اوپر نہیں اعلان ہوا، لیکن 12:20-25 پہ وہ لائیو آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ایک ایسی گفتگو پکڑی ہے. اور اس گفتگو کا سینٹرل پوائنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. جو سینٹرل پرسن ہے وہ کون ہے؟ عمران لالے کا نامی ایک بدبخت آدمی ہے جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر مقیم ہوتا تھا. اور جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں وہ شامل تھا، جس نے جا کے دبئی میں اپنے ہوٹل کی تصویر لگا کے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے میں بچ کے پہنچ گیا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر اس کو واپس آنے دیا گیا. اس طرح کے تمام لوگوں کو کیونکہ ان کے بارے میں خیال تھا کہ اگر یہ بیرون ملک رہے تو ان کی اپنی پارٹی ان کو مروا کے تو فوج کے اوپر الزام لگا دے گی، تو ان لوگوں کو بہلا پھسلا کے واپس لایا گیا. اس وقت وہ پاکستان کے اندر ہی مقیم ہے. ارشد شریف صاحب جو ہے اس کے معاملے میں صرف پی ٹی آئی کامیاب ہو سکی انہیں قتل کروانے کے معاملے کے اندر. باقی یہ عمران لالے کا اور یہ دوسرے جو تھے ان کو گھیر گھار کے واپس لے آیا، قائل کر کے واپس لایا گیا کہ واپس آجو، کچھ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں ہو رہا. وہ بیٹھے ہوئے اسی طرح جہالت پھیلا رہے ہیں، اسی طرح ڈس انفارمیشن کر رہے ہیں. تو خیر پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے فرمایا ایگزیکٹلی جو ہم 2 دن پہلے کہہ چکے ہوئے تھے، 3 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ جناب ایک فون کال پکڑی گئی ہے، اس فون کال کے اوپر پلاننگ اس امر کی ہو رہی ہے کہ اب چونکہ جیل والا معاملہ تو ہو گیا نا. اگر آپ دیکھیں اسلام آباد سٹی پولیس کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں تمام پولیس حکام کو جن کے زیر کسٹڈی جو ہیں یہ خواتین حوالات میں ہیں یا جیل میں ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہاں کے کیمرے جو ہیں ان کیمروں کو فوری طور پہ ایکٹیو رکھا جائے اور ان کو کبھی بند نہ کیا جائے تاکہ ریکارڈنگ ہوتی رہے. اگر یہ کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہیں، کوئی بغض بکتے ہیں تو فوری طور پہ وہ ویڈیو فوٹیج نکال کے تو ان کا منہ توڑا جا سکے. یہ تو آ گیا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ ایک ایسی پکڑی گئی ہے، وہ کال پکڑی گئی ہیں جس کے اندر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے. اب دیکھیں زیر حراست والا آئیڈیا جو تھا وہ تو جب خبر آ گئی اور آپ نے پوری خبر دے دی تو وہ تو بلاسٹ ہو گیا نا. تو اب انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے. اب جو پلاننگ ہو رہی تھی کہ وہ یہ تھی کہ جعلی پولیس والے یا لا انفورسنگ ایجنسیز والے بن کے جو ہے کالے ڈالوں پہ جا کے کسی گھر کے اندر چھاپا مارا جائے گا، اس کو باقاعدہ فلمایا جائے گا اور وہاں پہ ایک خاتون کا ریپ کیا جائے گا، اس ریپ کو بھی فلمایا جائے گا اور پھر وہ ریپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی مختلف اداروں کو بھجوایا جائے گا. یہ اس طرح کی گفتگو اور پلاننگ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کچھ سٹال وارڈ جو ہیں وہ ٹریک ہوئی ہے ان کی ریکارڈنگ. تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے پہلے اس غبارے میں جس میں سے ہوا بھری جا رہی تھی، آپ دیکھیے کہ خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، زیر حراست تمہیں اللہ پوچھے گا تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو. یہ باہر بیٹھے ہوئے یوتھیے جو تھے انہوں نے پچھلے کم از کم 1 ہفتے سے یہ سارا ڈرامہ کرنا شروع کیا ہوا تھا. تو اب اس کو سبورٹ کرنے کے لیے اب اس کا نیا فیز تھا کہ جیل کے اندر تو نہیں ہو سکتا، حوالات کے اندر تو نہیں ہوا، وہ انہوں نے پھوڑ دیا ہے، تو اب کسی پرائیویٹ مقام کے اوپر یہ کیا جائے اور اس کو اس طرح جو ہے وہ بلاسٹ کیا جائے.
تو یہ اس کو انڈو کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے صبح صبح پریس کانفرنس فرمائی. صبح ہی کہنا چاہیے نا جی، رات 12:12:30 آج کا دن تو 28 مئی کا دن تو شروع ہو گیا تھا. اور رانا صاحب جو تھے ظاہر ہے کہ لانگ ورکنگ آ رہے ہیں، کافی ڈاؤن تھے، ڈپریس تو نہیں کہنا چاہیے، کافی ڈاؤن تھے. رانا صاحب کو کافی زیادہ صحت کے مسائل کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ جیل میں رہے تھے تو ان کی صحت اور جسمانی قوا جو تھے وہ بڑے بریک ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا، جسمانی قوا بریک ہو جاتے ہیں نا. دیکھیں نا وہ ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں، ان کو ان کے ساتھ جو قید ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، اس نے ایڈوائز کیا کہ تم ایسی بیماری کا کہو ہیں کہ جی میرا معدہ خراب ہو گیا، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. اب پیٹ میں درد جو ہے دنیا کی کوئی جو میڈیکل سائنس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی. جس طرح میرے جوڑوں میں درد ہو گئی ہے تو درد کتنے لیول کی ہو رہی ہے یہ مریض ہی بتا سکتا ہے، کوئی اور نہیں. اس کو ڈاکٹر بھی چیلنج نہیں کر سکتا بھائی، کوئی مشین چیلنج نہیں کر سکتی. وہ اس کی وجوہات ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کی وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ میئر نہیں کر سکتے. جس طرح عمران خان کے یورین میں سے یہ میئر ہو گیا کہ اتنے % اس کے اندر جو ہے وہ ٹاکسک مٹیریل پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ 20% تک وہ تو کوئی خیریت ہوتی ہے، لیکن وہ 30% تک ہے تو جس سے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اوور ڈوز کرتے ہیں. ٹاکسک مٹیریل یہ نہیں کہ وہ شراب ہی ہوگی، ٹاکسک مٹیریل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا جسم کے اندر بھی 5% تک موجود ہوتا ہے نا. تو طاہر القادری صاحب جب کینیڈا میں پکڑے گئے تھے تو ان کے جسم کے اندر جو تھا وہ یہ والا مٹیریل 20% پایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے شراب نوشی کی ہے. ٹھیک ہے، ان کا بڑا سٹائل ہے نا، وہ گھر کی جھیل کے کنارے انہوں نے گھر لیا ہوا ہے، وہ کشتی پہ بیٹھتے ہیں، اس میں کتابیں رکھتے ہیں اور کچھ بوتلیں رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جھیل کے اندر جا کے وہ کشتی لنگر انداز کر دیتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی میں ریسرچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہیں ان کو جب ہمسایوں نے، جھیل کی دوسری طرف بھی کوئی گھر تھا، انہوں نے شکایت کر دی پولیس کو، کہتے بابا آگے بیٹھا ہوا ہے تو اینو ذرا آگے چیک کرو. تو انہوں نے چیک کیا اور ان کے ٹیسٹ ویسٹ کیے تو پتہ چلا کہ وہ جو ٹاکسک مٹیریل کی پرسنٹیج ہے، ریشو ہے، ان کے بلڈ کے اندر زیادہ ہے. اور پھر ان کو اس کے اوپر فائن ہوا تھا. وہاں فائن ہوتا ہے، اور اس کو بھی کشتی چلانے کو بھی ڈرائیونگ کرتے ہی کہا جاتا ہے. تو انہیں مطلب منشیات ڈرگ لے کے اور ڈرائیونگ کرنے کے جرم کے اندر ان کو جرمانہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ اب وہ کشتی لے کے اتنے نہیں آیا کریں گے، تو وہ کتے اور چلے جاندے. انہوں نے خیر وہ اس کے اندر آ گیا، ایک حوالہ آ گیا، بس ماں کی یار برداشت کریا کرو. تو رانا صاحب نے یہ پریس کانفرنس فرما کے بیسیکلی جو ہے وہ اس غبارے میں سے جس کو آج 28 کے دن پوری شد و مد کے ساتھ پھیلایا جانا تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے، عمران احمد خان نیازی نے اور ان کی ٹیم نے باقاعدہ سسٹم انسٹال کر دیا ہوا تھا. سسٹم انسٹال کیا تھا کہ جو بھی ان کی جعلی ویب سائٹس ہیں، 2 کی میں نشاندہی کرتا رہتا ہوں، آج بھی کروں گا. سیاست.pk، economy.pk. ٹھیک ہے، سیاست.pk کا ٹویٹر ہینڈل بھی ہے، economy.pk کا ٹویٹر ہینڈل بھی ہے. چونکہ تھا کہ اتنے بجے سب نے بلاسٹ کرنا ہے، تو جب رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کر دی تو باقی تو رک گیا، یہ دونوں نہیں رک سکے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ بلاسٹ کر دیا اور کہا کہ جناب خواتین کو ریپ کیا گیا ہے اور یہ کیا گیا ہے. وہ سب تک میسج ہی نہ پہنچ پایا ہوگا، واٹس ایپ گروپ اس نے چیک بھی نہیں کیا ہوگا. تو اب economy.pk والا معافیاں مانگتا پھر رہا ہے. یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت لانچ کی گئی یہ ویب سائٹ ہے. ہمارے برخوردار بچے جونیئر جو ہیں وہ اس میں کام بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں آیا تو ہے کام کرتے ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. جب یہ لانچ ہوئی تھی تو اس وقت ہی ہم نے آپ کو نشاندہی فرما دی تھی کہ یہ اکانومی کے بارے میں ڈسٹارٹڈ فگرز جو ہیں یہ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے انسٹرومنٹ ہیں، میرا جو کیس ہوتا ہے، اس طرح کے جتنے انسٹرومنٹ ہیں، سیاست.pk، economy.pk اور بھی بڑے سارے ہیں، جب تک آپ ان کی غلط کاریوں کے اوپر ڈکا نہیں لگائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ سچ کو نہیں آنے دیں گے. میں تو آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ سچ اس وقت تک جوتے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جب تک جھوٹ جو ہے وہ پورا شہر پھر کے واپس آ چکا ہوتا ہے. جھوٹ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اٹریکٹیو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ گناہ کے اندر ایک لذت رکھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ میرا خیال کو اس طرح کا ہے، میں سامنے کھڑا کر لینا. گناہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اس کے اندر زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، تو جھوٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ بکتا ہے، سچ نہیں بک پاتا، مزیدار بھی نہیں لگتا۔ تو جب تک سچ جو ہے وہ ابھی جوتا ہی باندھ رہا ہوتا ہے، جوتا ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تک جو ہے وہ جھوٹ پوری دنیا، پورا شہر گھوم کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ پنجابی کے محاورے کو میں نے اردو کی شکل کے اندر ڈالا ہے۔ تو بھائی جان وہ جھوٹ بولنے کا پورا پلان تھا رات کو ان کا، لیکن رانا ثناءاللہ دی پریس کانفرنس ہو گئی، تو جھوٹ کا پلان جو تھا وہ ڈیفیوز تو ہوا، وہ مین پلان انہوں نے پل بیک کر لیا، لیکن جو شتونگڑے ارد گرد کیے تھے میڈیا کے، ان کو پل بیک نہیں کر سکے، اور ان کو پل بیک نہیں کر سکے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اب جو ہے economy.pk نے ایک لمبی ساری کلیریفیکیشن جاری کی ہے کہ وہ غلط فہمی سے ہمارا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ مس یوز ہو گیا۔ economy.pk نے بھی ایک آدھ اس طرح کی پوسٹ جاری کر کے فوری طور پہ ڈیلیٹ کر دی، ٹھیک ہے، لیکن عمران لالے کے تک خبر نہیں پہنچی سی، یہ وہی میں نے آپ کو جو شروع میں بتایا تھا، تو اس نے جناب اس طرح کی ٹویٹس کر دی۔ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اندرون ملک اور بیرون ملک اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ اس کے اندر ثابت یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتاری کے لیے، اس کے دوران خواتین جو ہیں، ان کی متعلقہ خواتین جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو ریپ کیا گیا ہے، اور اس کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر لے کے جانا ہے، اور بنیادی طور پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو 1.25 لاکھ کے قریب خواتین ریپ کی گئی ہیں گزشتہ 22 سال کے دوران، ان کے بارے میں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ فورن فنڈڈ، اس کے ذریعے فورن فنڈنگ پہ یقین رکھتی ہے اور فورن فنڈنگ کرتی بھی ہے، تو اس کو جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے کل، اور یہ میں نے اس میں مقبوضہ کشمیر کیوں ڈالا ہے، کل مجھے ٹرولنگ جو ہو رہی تھی ان میں سے 90% جو اکاؤنٹ تھے وہ انڈیا کے مختلف شہروں سے، پونے سے اور ادھر ادھر سے آپریٹ ہوتے ہوئے لگ رہے تھے، اور ان کے نیچے انہی کا ہی ایڈریس اور آئیڈینٹیفیکیشن اور فالوئنگ جب آپ جا کے چیک کرتے ہیں تو وہ بھی وہیں کی تھی، تو وہاں سے سپورٹ آنی تھی۔ یہ وہاں سے سپورٹ انہوں نے بائی کی تھی اس ایشو کو ریز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایشو ان کے مفاد کا بھی تھا، تو اس طرح یہ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک سازش جو تھی وہ بے نقاب ہوئی۔ رانا ثناءاللہ نے 10 منٹ 5.5 منٹ کی یا 6 منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے رات کو 12:30 بجے، تو میرا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت کیا تھی؟ اس کی اہمیت وہ تھی، یہ بالکل ویسا ہی کام ہے جیسا کہ 26 فروری کو ہوا تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے وہاں پہ وہ کیا ہے، وہ ایک جہادی تنظیم کا جناب ہم نے مدارس تباہ کیے ہیں، اور پھر اس کا جواب جو آیا تھا نا، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، وہ ابھی تک بھولا نہیں ہے۔ جس طرح 28 مئی کا دھواں جو ہے وہ آج چاگی کے پہاڑوں سے نہیں اٹھ رہا، بلکہ یوتھیوں کی جائے ہائے مخصوصہ سے اٹھ رہا ہے، اسی طرح آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا دھواں آج تک انڈین سے کے ہاں سے اٹھ رہا ہے، اور انہوں نے اس کا بدلہ تو لینا ہے، اور عمران احمد خان نیازی بہترین انسٹرومنٹ ہے اس بدلہ کو لینے کے لیے۔ اس وقت لمحہ موجود میں جب آپ بات کر رہے ہیں یا جب میرا ولاگ آپ تک پہنچے گا، تو اگر آپ جا کے پی ٹی آئی کی طرف سے گالیاں بکنے والی آئی ڈیز کو چیک کریں گے تو آپ کو وہ پاکستان سے آپریٹ یا دنیا کے کسی ملک سے آپریٹ ہوتی ہوئی نہیں لگیں گے۔ ان میں سے بیشتر میں یہ کام کر کے آیا۔ محتاط رہنا ہے ان کی پھیلائی گئی اس طرح کی کسی جہالت کا جو ہے وہ آپ شکار نہ ہوں۔ کل عمران خان صاحب نے اپنے عمرانڈوز سترہ نگاروں کو بلا کے نیا زہر بھی ان کے اندر انجیکٹ کیا ہے، تاکہ آج جب وہ میڈیا پہ آج سے بیٹھنا شروع کریں تو اس زہر کو سکرینوں پہ پھیلائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔